ڈرون کی تباہی کے بعد لگنے والے جھٹکوں کا اندازہ اس وقت لگا جب امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے یہ انکشاف کیا کہ گزشتہ رات کو ہی امریکی صدر نے ایران پر حملے کا حکم دیا تھا۔ حملے کی تیاریاں بھی کی جا رہی تھی، لیکن اسی رات ٹرمپ نے اپنے حکم کو واپس بھی لیا کیونکہ امریکہ کو ایران کے رد عمل کا ابھی کوئی اندازہ نہیں رہا، اس لیے جنگ کا امکان فی الحال نظر نہیں آتا۔ کیونکہ حالات اب امریکہ کے قابو میں نہیں رہے، تاہم مزید سرپرائز اور جھٹکوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ویسے تو انقلاب اسلامی ایران دنیا بھر کے لیے صدی کا شدید ترین جھٹکا تھا، لیکن آج کل کے حالات کے تناظر میں ہم یہاں گزشتہ 8 سالوں کے دوران ایران کے ہاتھوں امریکہ کو پہنچنے والے 3 شدید جھٹکوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان 8 سالوں کے دوران 3 مواقع پر ہونے والے الگ الگ واقعات نے صرف امریکہ بلکہ صہیونی ریاست کے لیے بھی کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھے۔ امریکہ کی طاقت ٹیکنالوجی اور معیشت پر منحصر ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سائنس کی دنیا میں امریکہ کو دنیا بھر میں بے تاج بادشاہ کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے باوجود ایران کے ہاتھوں پہنچنے والے یہ 3 جھٹکے امریکہ کے لیے کسی سانحے سے کم نہیں۔ 1979 میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے امریکہ نے ایران کے خلاف سیاسی، معاشی، عسکری اور ثقافتی دہشت گردی شروع کر رکھی ہے۔ ساتھ سائبر وار بھی جاری ہے۔ 2009 میں امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایرانی ایٹمی پروگرام پر طاقتور سائبر حملہ کیا تھا، جس کے بعد واضح ہوا کہ ٹیکنالوجیکل وارفیئر بھی اپنی شدت کے ساتھ جاری ہے۔ اسی دوران 2011 میں ایرانی سپاہ پاسداران انقلاب نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جس نے امریکہ کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ 2011 میں جب ایرانی ایٹمی سرگرمیوں کی جاسوسی کرنے والے امریکہ کے جدید ترین ریڈار پر نظر نہ آنے والے ڈرون طیارے RQ-170 کو ہیک کر کے ایران نے بحفاظت اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ ڈرون افغانستان سے ایران کی فضا میں داخل ہوا تھا، جہاں وہ ایٹمی سرگرمیوں کی جاسوسی مشن پر تھا۔ ایران نے ڈرون کے کنٹرول سسٹم کو امریکہ کے کنٹرول سے خارج کر کے اپنے قبضے میں لیا، جس کے بعد اسے بحفاظت اتار لیا گیا۔ اس واقعے نے پینٹاگون کو سکتے میں مبتلا کر دیا۔ بعد میں میڈیا رپورٹوں میں انکشاف ہوا کہ ڈرون کی اس طرح کی جدید ترین نسل تیار کرنے پر امریکہ نے $70 ارب خرچ کیے تھے۔ طیارے کی خاص بات یہ تھی کہ اگر یہ مرکزی کنٹرول سسٹم سے خارج ہو جاتا یا کوئی اسے گرا لیتا ہے تو یہ دھماکے سے پھٹ جاتا ہے، یا کسی تکنیکی خرابی کی صورت میں وہ خود کار طریقے سے وہ واپس بیس کیمپ میں اتر جاتا ہے۔ لیکن ایران نے اس سسٹم کو بھی ہیک کر لیا۔ پہل تو امریکہ نے اس واقعے پر ہی پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ بعد میں طیارہ فنی خرابی سے گرنے کا شوشہ چھوڑا گیا، لیکن جب ایرانی ٹی وی پر براہ راست فوٹیج دکھائی گئی تو امریکہ کے پاس اعتراف کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بچا۔ بعد میں امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل نے ایک رپورٹ میں انکشاف کیا کہ ڈرون کے کھو جانے کے بعد امریکہ نے سرجیکل سٹرائیک کے ذریعے ڈرون کو واپس لینے کا منصوبہ بھی بنایا تھا، لیکن رد عمل کے خوف سے اس پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ ایران کے ہاتھوں جدید ترین ڈرون پکڑے جانے کے واقعہ کے بعد 2 اہم پہلو نمایاں ہوئے۔ پہلا، ایران کی عسکری طاقت کے بارے میں لگائے جانے والے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے، اور دوسرا، جدید ترین ٹیکنالوجی ایران کے ہاتھ لگ گئی۔ RQ-170 کو پینٹاگون کی تاریخ کے بڑے منصوبوں میں شمار کیا جاتا ہے، جس پر اربوں ڈالر خرچ کیے گئے ہیں، لیکن یہ منصوبہ آسانی کے ساتھ تیار شدہ ایران کے ہاتھ لگ گیا۔ ستمبر 2018 میں ایرانی فوجی پریڈ پر دہشت گردوں کے حملے کے جواب میں پاسداران انقلاب نے شام میں داعش کے ٹھکانوں پر میزائل داغے تو یہ امریکی اور اسرائیلی ایوانوں میں کسی زلزلے سے کم نہ تھا۔ کئی 100 کلومیٹر دور سرحد پار کسی ٹھکانے پر کامیاب میزائل حملہ کئی معنی رکھتا ہے۔ اس کامیاب میزائل حملے کی گونج اسرائیل میں زیادہ سنی گئی، کیونکہ ایران نے اسرائیل کے ساتھ کسی بھی ممکنہ جنگ کی صورت میں اپنے میزائل پروگرام کو خاص بنیادوں پر استوار کر رکھا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے ایران کے شہر کرمان شاہ سے شام کے شہر بوکمال میں داعش کے ٹھکانے پر ذوالفقار بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا۔ ذوالفقار درمیانے فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے جو 750 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایرانی میزائلوں نے 570 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے شام میں کیمپ کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔
اس آپریشن میں میزائل کے ساتھ ڈرون طیاروں نے بھی حصہ لیا۔ یہ ڈرون ایرانی ساخت کے RQ-170 تھے۔ یہ وہی پیش رفت ترین امریکی ڈرون ہے جسے ایران نے 2011 میں ہیک کر کے صحیح و سالم اتار لیا تھا۔ بعد میں اس کے سسٹم کو ڈی کوڈ کر کے RQ-170 کی پوری کھیپ تیار کر لی۔ میزائل حملے نے اسرائیل کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ جنگ کی صورت میں کیا نتیجہ نکلے گا۔ یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ ایران کی میزائل صلاحیت تمام تر اندازوں اور تجدیدوں سے بڑھ کر ہے۔ ایران کے پاس ذوالفقار سے بھی زیادہ صلاحیت کی کئی میزائل سیریز موجود ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کو بھی بخوبی معلوم ہوا کہ عرب ممالک میں موجود فوجی اڈے اور بحری بیڑوں کو پیش رفتہ ایرانی میزائلوں سے حقیقی خطرہ لاحق ہے اور ان کے تمام اندازے غلط ہیں۔ 20 جون 2019 میں ایران کے ہاتھوں امریکہ کو تیسرا اور شدید ترین جھٹکا ابھی لگا ہے، جس کے آفٹر شاکس ابھی بھی پوری دنیا محسوس کر رہی ہے۔ فضائی حدود کی خلاف ورزی پر سپاہ پاسداران انقلاب نے امریکہ کے جدید ترین ڈرون RQ-4 گلوبل ہاک کو صوبہ ہرمزگان میں مبارک پہاڑ کے علاقہ میں تباہ کر دیا۔ یہ صرف ایک ڈرون نہیں تھا بلکہ خلیج میں موجود امریکی بیڑوں کا مکمل کمیونیکیشن اور انٹیلیجنس سسٹم تھا جو اب تباہ ہو چکا ہے۔ خود امریکی میڈیا نے یہ انکشاف کیا ہے کہ یہ ڈرون امریکہ کا جدید ترین اور مہنگا ترین ڈرون تھا۔ وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ کے مطابق اس طرح کا ایک طیارہ بنانے میں 22 کروڑ 20 لاکھ ڈالر لاگت آتی ہے۔ 65,000 فٹ کی بلندی پر مسلسل 30 گھنٹے پرواز کرنے اور ایک ہی وقت میں 1 لاکھ مربع کلومیٹر کا سروے کرنے، ہر قسم کے موسم میں زمین پر نظر رکھنے کی صلاحیت کے حامل اس ڈرون کو ایرانی کے مقامی ساختہ میزائل دفاعی نظام سوم خرداد نے نشانہ بنایا۔ سوم خرداد کو حال ہی میں آپریشنل کیا گیا ہے۔ ڈرون کی تباہی کے بعد لگنے والے جھٹکوں کا اندازہ اس وقت لگا جب امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے یہ انکشاف کیا کہ گزشتہ رات کو ہی امریکی صدر نے ایران پر حملے کا حکم دیا تھا۔ حملے کی تیاریاں بھی کی جا رہی تھی لیکن اسی رات ٹرمپ نے اپنے حکم کو واپس بھی لیا کیونکہ امریکہ کو ایران کے رد عمل کا اب کوئی اندازہ نہیں رہا۔ اس لیے جنگ کا امکان فی الحال نظر نہیں آتا کیونکہ حالات اب امریکہ کے قابو میں نہیں رہے، تاہم مزید سرپرائز اور جھٹکوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔